امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ مسلکن جو لوگ حنفی ہے انہی کو فالو کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، متقی، پرہیزگار۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جس شہر میں وہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس امام کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پیچھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس نماز میں سورۃ الزلزال تلاوت کی، اور نماز سے جب فارغ ہو گئے، سارے مصلیان حضرات اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ بیٹھے، کسی چیز میں وہ بہت متفکر ہے، سانسیں پھول رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہو، ذہنی پریشانی ہو، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا اور قندیل یعنی چراغ کو بجھائے بغیر چلا گیا۔ چنانچہ جب وہ دوبارہ صبح صادق کو آتے ہیں آذان دینے کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے، تو ان کا کہنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر گریہ وزاری کر کے رو رہے ہیں۔ اے وہ ذات، اے وہ ہستی جو ہر خیر کا بدلہ خیر سے اور ہر شر کا بدلہ شر سے دیتی ہے، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے، مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ یہ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ آخرت کا فکر، آخرت کا خوف اتنا غلبہ رہتا تھا ان کے اندر، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اللہ کا اتنا ڈر، آخرت کی اتنی فکر۔ ہماری اور آپ کی زندگی کیسی لاپرواہی اور غفلت میں گزر رہی ہے، نہ اللہ سے محبت، نہ رسول اللہ سے محبت، نہ آخرت کی فکر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رو دھو کر اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اللہ سے محبت کر کے دوزخ سے پناہ مانگے، عذاب سے پناہ مانگے، اللہ کی مغفرت چاہے، اللہ کی رحمت چاہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر اس قدر ساری رات کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں کتنا دعا کرنا چاہیے۔